معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق اور مغرب روشن ہو جائے اور مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو خوشبو سے مہکا دے، اور اس کی اوڑھنی سر پر اوڑھنے کا کپڑا دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی، اور یہ صورت انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی، اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی، ہر ایک آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی، جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی، اور ان کی آنکھیں انتہائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر 70 ہلے ہوں گے، وہ نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا کوئلہ عود ہوگا، اور ان کا پسینہ کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے، اور ان کی صورت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی، اور ان کے قد آسمان میں 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں حوریں ایسی خوش آوازی سے گائیں گی کہ اس طرح کی آواز مخلوق نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوگی، اور ان کے گیت یہ ہوں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہیں آرام اٹھانے والی، پس کبھی تنگ نہ ہوں گی، ہم ہیں راضی خوشی رہنے والی، اور کبھی ناخوش نہ ہوں گی۔ مبارکباد دی ہے اس شخص کے واسطے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ معزز سامعین، حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی نہایت چمکیلی اور پتلی انتہائی گہری سیاہ ہے، عین کے معینی فراخ چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا، ایک پہلو سے جب وہ دوسرا پہلو بدلے گا تو اس عرصے میں قسم قسم کے سر تکیے لگائے گا۔ اسی اثناء میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس مرد کے کندھوں پر اچانک ہاتھ مارے گی۔ وہ مرد منہ موڑ کر جو دیکھے گا تو اس عورت کا رخسار آئینہ سے زیادہ چمکدار اور صاف ہوگا، اور اس شخص کو اس کے منہ میں اپنی صورت نظر آئے گی، اور اس عورت کا لباس کا یہ حال ہوگا کہ اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے ان میں ادنا درجہ کے موتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر وہ موتی دنیا میں کبھی موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک کو روشن کر دے، اور پھر سورج کی ضرورت نہ رہے۔ اس وقت یہ عورت اس جنتی مرد کو سلام کرے گی، یہ مرد اس کے سلام کا جواب دے کر دریافت کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ اس ناچیز کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، جس قدر آپ کا حق تھا وہ تو آپ کو مل ہی گیا، اب اللہ تعالیٰ نے مزید مجھے دیا ہے۔ اور اس عورت کے اوپر رنگ رنگ کے 70 کپڑے اس طرح کے باریک ہوں گے کہ اس مرد کی نظر ان کپڑوں سے گزر کر عورت کے جسم پر اس طرح پڑے گی جیسے کہ ننگے جسم پر نظر پڑتی ہے، اور اس عورت کے جسم کی اور کھال کی نزاکت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی پنڈلی کا گودا ان کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا، اور اس عورت کے سر پر ایسا بیش قیمت تاج ہوگا جس کا ادنا درجہ کا موتی تمام جہان کو روشن کر دے۔ اول تو 70 کپڑے، پھر کھال، پھر گوشت، پھر ہڈی کے درمیان سے گودا کس طرح نظر آئے گا؟ معزز سامعین، اس کا جواب یہ ہے، آج کل ایک آلہ چلا ہے جس کو ڈاکٹر لوگ ایکسراز کہتے ہیں،
اس کو لگا کر جسم کے اندر کی تمام چیز ہڈی اور اس کا گوتا تک نظر آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں سے بھی عاجز ہے؟ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔